آج میں آپ کے استغفار سے ریلیٹڈ جتنے بھی کوشچنز ہیں ان کا آنسر دینے کی کوشش کروں گی. تو سٹارٹ کرتے ہیں. کوشچن نمبر 1 ہے، کیا ہم استغفار کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ استغفار کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں. صرف نماز کے لیے اور قرآن پاک کے لیے وضو کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کا کوئی بھی ذکر کرنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے. تو آپ پڑھ سکتے ہیں بغیر وضو کے. سیکنڈ کوشچن، کیا ہم اس کو اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ نوح کے اندر فرمایا ہے کہ تم مجھ سے استغفار کرو، میں تمہارے لیے نہریں بہاؤں گا، تمہارے لیے بارشیں برساؤں گا، تمہیں اولاد سے نوازوں گا، صحت سے نوازوں گا، مال و دولت سے نوازوں گا، میں تمہاری مدد کروں گا. تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ نوح کے اندر فرمایا ہوا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے استغفار کر سکتے ہیں. بالکل اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گے انشاءاللہ. کوشچن نمبر 3، ہم کر رہے ہیں پر ہماری مشکل حل نہیں ہو رہی. دیکھیں، جب ہمارا ٹیسٹنگ فیز ہوتا ہے نا، تو اس میں ہم لوگوں کو یہ چیز ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہماری سنی جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی، پتہ نہیں ہم لوگ جو چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر رہے ہیں یا نہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا کہ نہیں دے گا، ہمارے حالات بہتر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. تو انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ سب شیطانی وسوسے ہیں. آپ نے اس چیز کو اوور کم کرنا ہے. آپ نے استغفار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی مشکل اللہ کے آگے پیش کرنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، دل سے فوکس کر کے استغفار کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کریں گے. کویشچن نمبر 4 ہے، استغفار کون سا پڑھنا ہے؟ استغفار آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی نیسیسری نہیں. استغفار بہت سارے ہیں. استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی استغفار ہے. یا پھر آپ سید الاستغفار بھی ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. کوئی بھی استغفار کر سکتے ہیں جو آپ کو آسان لگے، کوئی مسئلہ نہیں، جو آپ کو اچھا لگے. کویشچن نمبر 5 ہے، ہم ڈیلی کتنا پڑھ سکتے ہیں؟ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ جتنا چاہیں، 2000، 4000، 5000، 6000، 10000، 20000، جتنا آپ کو اچھا لگے، جتنا آپ کو کمفرٹیبل لگے، آپ جتنا آپ کی روٹین میں آپ کو ٹائم ملے آپ کر سکتے ہیں. یا پھر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جیسے مرضی. کوئی اس میں پابندی نہیں ہے، کوئی نمبرز فکس نہیں ہے. آپ جتنا مرضی چاہے کر سکتے ہیں اپنے شوق پر. ٹھیک ہے. کویشچن نمبر 6، میں استغفار کب سے سٹارٹ کروں؟ آپ ابھی سے سٹارٹ کریں، اسی مومنٹ پہ. جیسے ہی آپ میری ریل دیکھ رہے ہیں، میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یا آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ ابھی اسی سیکنڈ استغفار سٹارٹ کریں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سائن ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے، اپنے کلوز چاہتا ہے کہ آپ اس کے ہوں. تو آپ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ذکر کریں، جلد از جلد اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن بلڈ کریں. کویشچن نمبر 7، آپ استغفار کے بارے میں ہی کیوں بات کرتی ہیں؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا پورا قرآن بہت پیارا ہے. سارے ذکر حقیقت ہیں اور سچ ہیں، اور ان کے معجزے بھی ہوتے ہیں، اور وہ بہت خوبصورت ہیں، بہت تاثیر والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت اور حقیقی چیزیں قرآن پاک میں بیان کی ہیں. لیکن استغفار ایک واحد ذکر ہے جس کو میں نے خود پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے. اس کے معجزے، اس کے بینیفٹس، اس کے لا تعداد، میں اپنے ورڈز میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتی. اس لیے استغفار کو میں خود، میرا پرسنل فیوریٹ ہے، اس لیے میں اس کے بارے میں جو میں نے ایکسپیرینس کیا وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. کویشچن نمبر 8، سم سیز بیسٹ وظیفہ از درود ابراہیمی اینڈ سم سیز استغفار. یہاں میں کنفیوز ہوں، کون سا کرنا چاہیے مجھے. دیکھیں، آپ دونوں کر سکتے ہیں. درود پاک بھی بہت پیارا ہے، استغفار بھی بہت پیارا ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ بھی بہت پیارا ہے، آیت کریمہ بھی بہت پیارا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بہت پیارا ذکر ہے. کوئی بھی آپ کو آپ کا دل کرے، آپ کوئی بھی ذکر اللہ تعالیٰ کا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا پورا کلام بہت سچ ہے، پورا قرآن پاک حقیقت ہے، بہت بہترین ہے. لیکن یہ ہے کہ درود پاک اور استغفار جو ہے یہ 2 ٹھنڈے ذکر ہیں. ٹھیک ہے، اس کی اجازت، جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمیں فلاں ذکر کے لیے کسی فلاں پیر یا بزرگ کی اجازت لینی پڑتی ہے، اس کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے ٹھنڈے ذکر ہیں. اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں بھی کہا ہے کہ اے ایمان والو، تم لوگ بھی نبی پاک پر درود بھیجو. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی پر درود بھیجو. تو درود پاک تو اللہ پاک بھی پڑھتے ہیں. تو استغفار ہماری کلینزنگ کے لیے ہوتا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے ہوتا ہے. درود پاک ہماری روح کو پیور کرتا ہے، ہمیں سکون دیتا ہے، اللہ پاک کے قریب کرتا ہے، رحمت کے دروازے کھولتا ہے. تو آپ جو مرضی چاہیں کر سکتے ہیں. کویشچن نمبر 9، کیا استغفار کو صحت کے کسی بھی مسئلے کے لیے پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ استغفار کو پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سے نوازے گا. جیسا میں نے پہلے بتایا کہ آپ استغفار کو صحت کے کسی بھی مسئلے کے لیے پڑھ سکتے ہیں. سورۃ نوح کے اندر بھی میں نے آپ کو بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں صحت سے نوازوں گا. ٹھیک ہے، آپ استغفار کرو گے تو میں آپ کو صحت سے نوازوں گا. تو سیدھی سی بات ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. کوئی بھی آپ کا صحت کا معاملہ ہے، کتنا ہی کریٹیکل کیوں نہ ہے یا کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہے،
آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ نیکسٹ کوشچن، کیا میں اس کو ایگزامس میں سکسیڈ ہونے کے لیے پڑھ سکتا ہوں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کامیاب کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی مشکل نہیں۔ آپ اس کو ایگزامس کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اچھے اسکورس کے لیے، اچھے کسی بھی معاملے کے لیے، اسٹڈی کے کسی بھی فیز کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آئی ایم ہیونگ انزائٹی اینڈ ڈپریشن، کیا میں اس کے لیے پڑھ لوں؟ بالکل، انزائٹی اور ڈپریشن بھی ایک بیماری ہے، ذہنی بیماری ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ کے قریب ہونا چاہیے کہ یا اللہ میری مدد فرما، مجھے ان چیزوں سے محفوظ کر دے، میرے دل اور دماغ کو سکون دے دے، اور آگے آپ کنٹینیوسلی استغفار کریں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ نیکسٹ کوشچن، کیا استغفار کی جگہ آیت کریمہ پڑھ لیں ہم؟ بالکل، استغفار اور آیت کریمہ دونوں ایک ہی چیز ہے، دونوں ہی توبہ اور استغفار ہیں، دونوں ہی اللہ سے معافی مانگنے کے طریقے ہیں۔ پرپز ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہوں، اللہ سے دعا کریں، اللہ کے کلوز جائیں، ہم لوگ اللہ کو ہر وقت یاد کریں، ٹھیک ہے؟ تو دونوں آپ یوز کر سکتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ نیکسٹ کوشچن، اور جس نے لوگوں کا حق مارا ہو کیا اسے بھی اللہ معاف کرے گا؟ دیکھیں یہاں پر بات آ جاتی ہے حقوق العباد کی۔ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، اپنے حق اللہ معاف کر دے گا اگر وہ چاہے گا تو، لیکن حقوق العباد تب معاف ہوں گے جب ایک بندے نے اگر کسی کا دل دکھایا تو وہ اس سے معافی مانگے، اس سے معذرت کرے، تو دونوں کے اگر دل صاف ہو جائیں، دونوں ایک دوسرے کو معاف کر دے، تب اللہ تعالیٰ دونوں کو معاف کر دے گا، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ کوشچن، کیا ہم کاؤنٹنگ کے بغیر کر سکتے ہیں یا کاؤنٹنگ کے ساتھ؟ دونوں میں آپ کی مرضی ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس میں۔ اگر آپ کاؤنٹ کر کے کرنا چاہتے ہیں، تسبیح کاؤنٹر یا تسبیح کے تھرو، بیڈز والی تسبیح کے تھرو کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے کر لیں۔ اگر آپ کاؤنٹنگ کے بغیر کرنا چاہتے ہیں، جیسے چلتے پھرتے رینڈملی آٹو پائلٹ پہ اپنے دماغ کو، اپنی زبان کو بس مسلسل استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، گھر کا کوئی کام کر رہے ہیں تو استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، باہر ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو استغفر اللہ پڑھیں، کہیں جا رہے ہیں، کہیں آ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں تو آپ ویسے استغفر اللہ کر سکتے ہیں کاؤنٹ لیس ہو کے بھی۔ اور اگر آپ تسبیح بھی کرنا چاہتے ہیں کاؤنٹنگ کے ساتھ، جیسے 1000 2000 3000 100 200، جتنا آپ کو آسان لگے، جتنا مرضی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ نیکسٹ کوشچن، کیا ہم قرض کی ادائیگی کے لیے کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، استغفار سے اللہ نے جیسے قرآن پاک میں سورۃ نوح کے اندر فرمایا ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے تم استغفار کرو، اللہ تمہیں مال و دولت سے نوازے گا، ویلتھ، ٹھیک ہے؟ یہاں ویلتھ کا پوائنٹ آ جاتا ہے، تو ویلتھ ہر لحاظ سے آپ کو کور کرتی ہے، قرض بھی آپ کو اتارتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب آپ اللہ سے توبہ اور استغفار کریں گے اپنی غلطیوں کی، جب وہ بلوکیج ہٹا لیں گے نا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرض کے معاملات سے، کسی بھی بیماری، پریشانی، ٹینشن، ہر لحاظ کی دنیاوی تنگی، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے نکال دے گا۔ اللہ آپ کے لیے ایسے ایسے راستے بنائے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ صرف آپ کا لیٹ ہونے کی بات ہے، باقی اللہ کی رحمت میں کوئی دیری نہیں ہے۔ آپ استغفار کریں، اللہ کے قریب ہوں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اپنے آپ کو شوق سے اس چیز کے ساتھ، اس ذکر کے ساتھ اٹیچ کریں یا کسی بھی ذکر کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی سنیں گے اور آپ کی تمام مشکلات، تمام بیماریاں، تمام پریشانیاں، تمام مسائل، تمام پرابلمس، تمام سچویشنز انشاءاللہ اس کو کنورٹ کر کے بہترین حالت میں چینج کر دیں گے۔ تو آپ سب لوگ استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہتر کرے گا، آمین۔